السلام علیکم جناب گلزار حسین خان صاحب جو سارے پروگرام کے مہمان ہیں، عزیز الرحمان جن کی بڑی شستہ گفتگو، جنرل سیکرٹری صاحب جناب سید محمود بسمل صاحب اور یاسر عظیم جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں ابو ذر غفاری جیسی باتیں سنائی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ابو ذر غفاری آج کے دور میں بننا بڑا مشکل ہے. وہ تو حضرت عمر تھے جنہوں نے بارڈر پہ بھیج دیا تھا. تو آج کے دور میں بھائی ٹانگیں توڑتے ہو اور آپ ماشاءاللہ سلامت بیٹھے. اور جناب ڈاکٹر مظفر علی شیخ صاحب ماشاءاللہ بڑے جی آپ کے پڑھے لکھے ایم پی اے ہیں اور بڑی ان کی نالج ہے. جاوید حسن صاحب آپ کی باتیں بڑی کمال کی تھیں اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں بتایا کہ جو بندہ جیسا اس کا خود ہوگا اس کو ویسے ہی دوسرا نظر آئے گا. رانا رائے ظفر علی کھل صاحب آزاد میڈیا گروپ سے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے عزت افزائی کی اور ہمیں موقع دیا کہ آپ کے پاس پہنچے اور آپ کو کچھ بتائیں. عرض یہ ہے کہ لوکل میڈیا کو جو عزت ملنی چاہیے تھی ان 70-73 سالوں میں وہ نہیں ملی اور نہ ہی لوکل میڈیا کی کوئی آواز بن پایا آج تک. بڑے ہی خوبصورت انداز میں بھی بات کی تھی انہوں نے کہ اخبار کی خبر بنا کے جو لوکل نمائندہ بھیجتا ہے، کیونکہ ہم وہاں سینٹرل ڈیسک میں بیٹھتے تھے اور میگزین میں بیٹھتے تھے، ہم نے دیکھا کہ ہم وہ قطع خرید جو اس کی کرتے تھے تو اس میں کچھ اور کا اور ہو جاتا تھا. سرخی آپ چاہتے تھے کچھ اور آئے، ہیڈنگ اور ہو جاتی تھی، انٹرو اور ہو جاتا تھا، اینڈ پہ آپ کی ساری مقصد کی جو لائنیں ہوتی تھی جہاں مدعا بیان ہوتا تھا وہ سارا غائب ہو جاتا تھا. وہ بقیے میں جاتا تھا اور اس میں بھی کٹ کے جاتا تھا. لوکل میڈیا اچھے انداز میں اپنی بات بیان کر سکتا ہے لیکن گورنمنٹ لیول پہ اس کی ترویج میں جتنی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، جی ایم جٹ صاحب پچھلے 2 سال سے اس کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں. اور ہم چونکہ مرکز میں زیادہ بزی بھی رہے، کام بھی کرتے ہیں، 2 سال سے ان کا کام دیکھ بھی رہے ماشاءاللہ. میں ان کی سٹرگل کا اس لیے قائل ہوا کہ ابھی ہم ان کو پچھلے دنوں ہماری وہاں موومنٹ چلی تو صبح پتہ چلا کہ جی ایم جٹ صاحب کہاں ہیں، مشورہ کرنا ہے، پتہ چلا کوئٹہ بیٹھے ہوئے. 4 بجے فنکشن تھا تو شاید 4 بجے اسلام آباد بیٹھے ہوتے تھے اور اگلے دن پتہ کرو تو پھر جناب پتہ چلا گلگت پہنچے ہوئے ہیں. تو اتنی محنت، اتنی سٹرگل اور اس کرونا کے دور میں جہاں پہ جانے آنے میں پابندیاں تھیں تو یہ بندہ انتھک دن رات کام کرتا رہا. تو ان کی سٹرگل نے میں مجبور کیا کہ یار ان کے ساتھ ان کے جو کام ہیں ان کے ساتھ ان کا کندھے سے کندھا ملا کے ساتھ دینا چاہیے. اور یہ بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کو اپنے کام کی اہمیت بتائیں گے. اس کا انہوں نے جتنا ماشاءاللہ اس کو اجاگر کر لیا ہے، اس کی ایک مثال دیجیے کہ اتنی دور حافظ آباد میں ماشاءاللہ ایک اچھی محفل اور ایک اچھے لوگ بیٹھے ہیں. یاسر عظیم صاحب نے جس انداز میں بات کی یہ کسی طور بھی نہیں لگ رہے تھے کہ یہ لوکل علاقے کے لوگ ہیں. اتنی آہستہ، اتنی شستہ انداز میں بڑے خوبصورت طریقے سے جاوید حسن صاحب بولے اور آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، ان کی تو گفتگو سننے کی قابل تھی. تو یہ لوکل میڈیا کے ساتھ اور نہ ہی کوئی لوکل میڈیا کے صحافی کو اس طرح مرکز میں اہمیت دی جاتی ہے. وہی آدمی، اسی اخبار کا آدمی جب وہ مرکز میں ہوتا ہے تو اس کا سٹیٹس اور ہوتا ہے، جب یہاں ڈی سی ہاؤس میں ہوتا ہے یا ڈی پی او میں ہوتا ہے اس کا سٹیٹس اور ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ تھریٹس ہیں لوکل میڈیا کے صحافیوں کو، سب سے زیادہ تھریٹس ہیں. اسلام آباد پنڈی میں بھی مسائل ہیں لیکن اس حد تک نہیں ہیں. وہاں میڈیا بہت مضبوط ہے، تنظیمیں مضبوط ہیں، پریس کلب ہے، کوریج زیادہ ہیں، کہیں کہیں جلدی ہو جاتی ہے. یہاں پہ مطلب ساتھی ہیں نا وہاں پہ سب لوگ، یہاں پہ آپ کے ساتھی کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے تو بعض اوقات آپ کے اپنے دڑے کے آدھے لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے چند لوگ اگر بات کرتے ہیں تو جس طرح پولیس ان کے ساتھ سلوک کرتی ہے، جس طرح ان پہ جعلی ایف آئی آرز کی جاتی ہیں اور ان کو جس طرح مطعون کیا جاتا ہے، اور اس سے سب سے زیادہ ان کے اپنے ساتھی جن کو کہتے ہیں تمہیں زیادہ بولنا آتا ہے. یہ جو اس جدوجہد میں جو آپ لوگ ان تھریٹس پہ کام کرتے ہیں تو ان کی اگر حوصلہ افزائی نہ کی جائے،
ستائش نہ کی جائے، یہ بڑی مطلب وہ ناانصافی والی بات ہوگی۔ اب جیسے جی ایم جٹ صاحب نے یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے پچھلے 2000 سے، تو یہ انشاءاللہ ہم چین بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس صحافی کے مقام کو لوکل صحافی اور اوپر سے بڑے صحافی کے لے کے یہ سب ایک چین ہے، ان کا یہ چین ورک ٹوٹے گا تو مرکز ہی نہیں قائم رہ سکتا۔ فیڈرل کی بیس ایک یونین ہے، یونین کونسل ہے، لوکل گورنمنٹ جس طرح اہم ہے اسی طرح لوکل جرنلزم بھی بڑی اہم ہے۔ میں تو ان سے ابھی پہلے بھی کہہ رہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کونسل رپورٹر کا بھی کنسیپٹ آنا چاہیے، جو 6 گاؤں کے درمیان میں کام کر رہا ہو، اس کے ساتھ ایک سورس رپورٹر کا بھی کنسیپٹ آنا چاہیے، جو اس اخبار والے کو خبر دیتا ہو لا کے کہ یار فلاں 6 گاؤں میں شاید نہ جا سکتا ہو کونسل رپورٹر، تو جو سورس رپورٹرز ہوں گے آگے وہ بتائیں گے کہ فلاں کام میں یہ گاؤں میں یہ ظلم ہو گیا ہے۔ تو اخبار، یہ لوکل اخبار ہو یا کوئی بھی صحافی کو بغیر تنخواہ کے ایک صحافی جو معاشرے کی آنکھ، معاشرے کی ناک، معاشرے کی کان ہے، اس کے لیے گورنمنٹ نے کتنے ادارے پالے ہیں، آئی ایس آئی سے لے کر، ایم آئی سے لے کر، سی آئی اے سے لے کر، آئی بی سے لے کر، ایف آئی اے سے لے کر، کتنے ادارے ہیں، یہ ایک صحافی ان سارے اداروں کا کام کرتا ہے، ایک صحافی، اور بغیر کسی تنخواہ کے، بغیر کسی پینشن کے۔ سیاسی کارکن اور صحافی کا مقام وہ کسی طریق کا، کسی معاوضے کا نہیں طلبگار، وہ صرف اور صرف معاشرے اور سوسائٹی کے لیے کام کرتا ہے، اپنی جان کو مشکل میں نہیں، مصیبت میں نہیں، جان پہ وار کے کام کرتا ہے، لیکن اس کے مقام کو گورنمنٹ لیول پہ اس طرح ہم بھی ان کو نہیں ملوا سکے، ہم شاید پیش نہیں کر سکے آج تک اس طرح کہ صحافی، ایک صحافی اور یہ آپ کی ساری گورنمنٹ برابر ہے۔ تو وہ اتنے ادارے پال کے وہ انفارمیشن، ایک تھانے ڈی پی او کو کیسے نہیں پتا کہ اس کے تھانے میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ 70 بندے ہیں ایک تھانے میں، ایک صحافی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے تھانے میں یہ ہو رہا ہے، آپ کی لوکل گورنمنٹ کے فلاں ڈپارٹمنٹ میں یہ ہو رہا ہے، آپ کے اسکول میں یہ ہو رہا ہے، آپ کے ہاسپٹل میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک صحافی پوری سوسائٹی کے ایک ایک مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے، تو اس صحافی کو عزت اور وہ مقام اور وہ وقار نہ ملنا ایک بہت بڑی ناانصافی ہے، جس کے لیے جی ایم جٹ صاحب کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس کو کیا کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تحصیل لیول سے، یونین کونسل لیول سے لے کر وہاں مرکز تک ایک چین بنی ہو، یہاں مسئلہ پیش ہو تو ڈی چوک میں ہم بیٹھے، جو مسئلہ آپ یہاں پہ ڈی سی آفس کے سامنے آپ 4 بندے پیش نہیں کر سکتے، ہم اگر وہاں 100 بندہ بیٹھ جائیں گے وہ اسی وقت مسئلہ نیشنل بن جائے گا۔ ایک فرد جو ہے اس کو جب ملت کے مقدر کا ستارہ کہا ہے کہ ایک فرد، اس ایک فرد کو ہی ہم نے ایڈریس نہیں کیا، اس ایک فرد کو اہمیت نہیں دی، جب اس فرد کو اہمیت دے دیں گے تو آپ کا پورا سسٹم کھڑا ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ عام ایک شہری، ایک نسیم چنگڑ کا مسئلہ نہیں ہے، نور مقدم کا مسئلہ ہے، ابھی وہاں پہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چھوٹی عام سی کوئی چنگڑ خاتون تھی، اس کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا جا رہا، اس کو اس طرح نہیں اٹھایا جا رہا جس طرح نور مقدم جو سفارتکار کی بیٹی ہے اس کو اٹھایا جا رہا۔ تو فرد کو اہمیت دینی ہوگی، اور فرد کی اہمیت کے لیے صحافی جو ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو ورکر ہیں، اور ان کے لیے جو اخبارات مارکیٹ میں آتے ہیں، ان اخبارات کے مالکان، آپ مالکان کے مسائل سمجھ ہی نہیں سکتے جن مسائل سے گزرتے ہیں، اور ان پر جب 25% کے کوٹے پر، جیسے بھی ہمارے رانا صاحب نے بڑی پیاری تقریر کی ہے کہ اس پر بھی پابندیاں، اس کو بھی کھا جاؤ، اس کو بھی میٹروپولیٹن کو دے دو، وہ جو رات کو 140 روپے اخبار کا کاغذ خریدتے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے اتنا پروسیس ہونے کے بعد تو اس کی قیمت 20 روپے کے جی ہوتی ہے، تو اس کو جب اشتہار کی انرجی نہیں ملے گی تو اپنی جیب سے کتنا عرصہ چلا سکتے ہیں۔ پھر جب بلیک میلنگ کی بات کرتے ہیں، بلیک میلنگ کون، بلیک والا بلیک میلر کہتا ہے آپ کو؟
جو خود بلیک کر رہا ہے وہ بلیک میل کہتا ہے. میں ایک بڑے آدمی کے پاس بیٹھا تھا وہاں سی ڈی اے میں, وہ 2 ارب کی کرپشن کر کے بیٹھا تھا اور صحافیوں گالیاں دے رہا تھا. 2 ارب کی کرپشن تھی, صحافیوں گالیاں دے رہا تھا. کیوں؟ وہ 2 ارب کی کرپشن وہاں پہ باہر آ کے لکھ رہے تھے. مجھے وہ بندے چاہیے جو آئیں آ کے 50 روپے لے کے, 500 روپے لے کے, 1000 روپے لے کے چلے جائیں, وہ ان کو اچھے لگتے صاحب. تو لہٰذا ابھی جی ایم جٹ صاحب جس مشن پہ ہیں ماشاءاللہ, ہم آج سے پہلے سے بھی ان کے ساتھ ان کی تعریف کرتے تھے, اب ایک باقاعدہ ساتھ ان کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تنظیم کو بہت اچھے طریقے سے, بہت ہی آرگنائز طریقے سے نیٹ ورک بنائیں گے. آپ کی آواز یہاں اٹھے گی اور جی ایم جٹ صاحب وہاں پہ سی ڈی اے اس میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہوں گے, پارلیمنٹ کی پریس گیلری میں بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوں گے, تو وہ آواز حافظ آباد کی نہیں رہے گی. تو اس چین ورک میں آپ سے گزارش ہے کہ جتنی پہلے ساتھ ہے اس سے بھی زیادہ متحرک ہو کے ساتھ دیں. جہاں اداروں میں, جہاں شعبوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہاں چاند ایک لوگ لبادہ اڑ کے بھی آ جاتے ہیں. ان پر خود نظر رکھیں, ان کے لیے خود اپنی کمیٹیاں بنائیں, جو ایکشن کمیٹی ہو, انضباطی کمیٹی ہو, اور اس کا محاسبہ کرے. اور ایسے جو کالی بھیڑیں آ جاتی, کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں ایسے لوگ شامل نہیں ہو جاتے, ان کا خود محاسبہ کر کے ان کو باہر نکالیں. یہ کار پیغمبری ہے, یہ شعبہ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر اللہ پاک نے قسم کھا کر قلم کی ساری بات کلیئر کر دی, قلم کتنا عظیم ہے. جس چیز کی اللہ قسم کھا لے وہ اس جیسا مقدس کو کام ہو نہیں سکتا. تو جیسے بھی عزیز الرحمان صاحب بات کر رہے تھے کہ نرم لہجے میں بات کریں, وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہہ کے بھیجا تھا کہ جانا ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا, سخت بات نہ کرنا. بالکل سینٹرل ورڈ ہے قرآن پاک کا. لیکن بھائی چور کو چور ہی کہیں گے نا, کیا کہیں گے آپ چور کو؟ کسی آدمی نے غبن کیا, غبن کو غبن ہی کہیں گے. تعریف جتنی مرضی کریں, جتنی مرضی کسی کے خلاف لکھیں, ٹھیک ہے شستہ انداز میں لکھیں, لیکن چور کو چور ہی لکھا جائے گا. اور جب تک نہیں لکھیں گے آپ کہیں گے وہ کہ آپ نے جناب بڑے اچھے انداز میں یہ پیسے تھوڑے سے بچا لیے ہیں, یہ کوئی اچھا بات نہیں ہے, اس کو چور ہی لکھنا پڑے گا. تو جناب یہ جیسا آپ کی باتوں کو بہت زیادہ سراہ رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ یہ میرا باقی وقت نہیں اور آگے